بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عدنان ہے۔ ایک روز میں کلینک بند کر کے اپنی کار پر گھر جا رہا تھا کہ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیونکہ رات کا وقت تھا اس لیے موسلادھار بارش میں نے کار سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اچانک کار کے شیشے پر کسی نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ میں نے یہ سوچ کر شیشہ نیچے کیا کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی جس کا جسم نیم برہنہ گیلے کپڑوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا اور اس کے بال گیلے ہو کر جسم سے چپکے ہوئے تھے، اسی دوران بجلی چمکی تو روشنی میں اس کا حسن دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے پریشانی کے عالم میں دریافت کیا تو اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے بچا لیں پلیز، وہ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، بلکہ شاید مجھے جان سے ہی مار دیں۔ میں نے پوچھا لیکن تم ہو کون اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے کہا کہ پہلے مجھے یہاں سے دور لے چلو، وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ جائیں گے۔ ابھی یہ بات اس کے منہ پر ہی تھی کہ مجھے 3 آدمی اپنی کار کی طرف دوڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھتے ہی لڑکی چیخنے لگی کہ وہ مجھے مارنے آ گئے ہیں۔ میں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر کار میں کھینچا اور دروازہ بند کر کے تیزی سے کار چلانا شروع کر دی۔ وہ لڑکی میرے ساتھ والی سیٹ پر تھی۔ جب میں نے اس کے جسم پر نظر ڈالی تو جگہ جگہ زخموں اور کھروچوں کے نشان تھے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کار کو فوراً کلینک کی طرف موڑ لیا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا پہلا فرض اس کی مرہم پٹی کرنا تھی۔ تب تک بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد میں دوبارہ کلینک کے اندر موجود تھا۔ میں نے کلینک کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور لڑکی کو لٹا کر اس کے زخموں کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کا لباس بری طرح پھٹا ہوا تھا اور اس کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ میں اس کے ایک ایک زخم کو صاف کر کے مرہم پٹی کر رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ گھر سے امی کا فون آیا تھا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ موسم کی وجہ سے مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد میں نے ایک کمرے سے ایک نرس کا لباس اس کو پہننے کے لیے دیا۔ اس نے وہ لباس پہنا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ میں اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اور کہا کہ اب مجھے اپنے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر پہلے تو میرا شکریہ ادا کیا اور پھر کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، میرا نام ہمنہ ہے اور میری عمر 21 سال ہے۔ میں اپنے کالج کے ایک لڑکے وقار سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو میرا رشتہ مانگنے کو کہا لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ میرے گھر والے میری شادی خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تم سے ہی شادی کروں گا، چاہے گھر سے بھاگ کر ہی کروں۔ پھر ایک دن اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا کہا مگر میں انکار کرتی رہی، لیکن آخر تھک ہار کر اس کو کھونے کے ڈر سے میں کورٹ میرج کرنے پر رضامند ہو گئی۔ آج رات وقار نے مجھے گھر سے کال کر کے بلایا اور کہا کہ جتنا بھی پیسہ اور زیور گھر میں ہے لے کر آ جاؤ، ہم ابھی نکاح کر کے کسی دوسرے شہر نکل جائیں گے۔ جیسے ہی میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو وقار کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی وہاں موجود تھے۔ پھر وقار نے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح اس صورت میں کرے گا جب میں ان تینوں سے بدکاری کروں گی۔ وقار کا یہ روپ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تینوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرے کپڑے پھاڑ کر میرا جسم نوچنے لگے۔ اسی دوران بارش کی وجہ سے بجلی بند ہوئی تو مجھے وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ آگے کی کہانی آپ کو معلوم ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کہانی میں ان سب لڑکیوں کے لیے سبق ہے جو ایسے لڑکوں کی خاطر اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی، پھر ان کا انجام بھی اسی طرح ہوتا ہے جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔